اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما كانوا یفترون۔ یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو وہ باندھتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے کہ اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 کا درس چل رہا ہے۔ آج کا درس، جس کے اندر تفسیر صوفیانہ پیش ہے، یہ درس کا تیسرا حصہ ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اللہ سے امید نہ توڑے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ قرآن عظیم میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لی ہو۔ حدیث مبارک میں ہے کہ بعض بڑے گناہگار محض اس بنا پر بخش دیے جائیں گے کہ وہ رحمت الہی کے امیدوار تھے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق دل سے کلمہ پڑھنے والے کو انشاءاللہ موت اور قبر کی بھی وحشت اور قیامت کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، یعنی اس کے کلمے کی برکات کا یہ عالم ہوگا کیونکہ اس نے وہ کلمہ صدق دل سے پڑھا ہے کہ نہ اس کو موت کی گھبراہٹ ہوگی، نہ اس کو قبر کے احوال کا خوف ہوگا، نہ اس کی وحشت ہوگی، اور نہ قیامت سے وہ گھبرائے گا۔ وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوگا۔ وہ قبروں سے خاک جھاڑتے ہوئے اور یوں کہتے ہوئے اٹھے گا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے حزن و ملال، رنج و غم کو دور فرما دیا۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ خواہ کتنا ہی نیکوکار ہو، کتنے ہی نیک کام کرنے والا ہو، کتنا ہی صالح انسان ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف نہ رہے، اس سے ڈرتا رہے، نامعلوم کس گناہ پر اس کی پکڑ ہو جائے۔ اور بدنصیب وہ ہے کہ جو دنیاوی اعمال پر دھوکہ کھا جائے اور نیکیوں کے باوجود اس کا خاتمہ جو ہے ایمان کے اوپر نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں فرمایا کہ توبہ کے 3 مقدمات ہیں۔ نمبر 1، اپنے گناہ کو انتہائی برا جاننا، یعنی جب توبہ کرے تو اپنی اس غلطی کو، اس گناہ کو جو اس سے صادر ہوا ہے، اس کو وہ انتہائی برا جانتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی سزا کو یاد کرنا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گار پیش ہوا تو مولا رب العزت مجھے سزا دے گا۔ اس چیز کو وہ جانتا ہو، یقین ہو۔
اور اپنے آپ کو ضعیف اور بے کس سمجھنا کہ الہی تو ہی طاقتور ہے، تو ہی سب سے قوی ہے، میں تو ناتواں اور کمزور ہوں، یہ توبہ کے مقدمات ہیں۔ جب انسان کے اندر اتنی عاجزی اور اتنی انکساری ہوتی ہے تو مولا جل شانہ وعم نوالہ اپنی رحمتوں میں اسے شامل کر لیتا ہے۔ اے انسان، جب تجھ میں گرم دھوپ اور سپاہی کے چپت اور بچھو کے ڈنک کی برداشت نہیں تو بھلا دوزخ کی گرمی اور فرشتوں کے ہتھوڑوں اور ان بچھوؤں کے ڈنک کی برداشت کیسے ہوگی کہ جن کے ڈنک مثل کھجور کے درخت کے ہوں گے۔ یہودی جو تھے وہ اپنے باپ داداؤں کی نیکیوں پر پھول گئے کہ ہم اگرچہ گناہگار ہیں مگر ہمارے باپ دادا تو اللہ کے پیغمبر، اس کے انبیاء ہیں۔ لیکن ان کا یہ تصور، ان کا یہ پھول جانا، ان کا اپنے باپ داداؤں کی نیکیوں پر اعتماد اور بھروسہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں کام نہیں آیا۔ اور جو اللہ والے ہیں وہ اپنی نیکیوں پر اعتماد نہیں کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ گناہوں کی زندگی سے موت بہتر ہے اور بدکاری کے ساتھ جاگنے سے سونا اچھا ہے۔ جس دکان کے سودے میں نقصان ہو اس دکان کا بند ہونا ہی بہتر ہے۔ قیامت کے اندر اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی، نسب کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ آیت کریمہ بہت عبرت کی ہے۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے تمام اعضاء ظاہری کے بعض اعمال عادت ہیں، بعض اعمال گناہ ہیں، ایسے ہی دل و دماغ کے بعض تفکر، بعض غور عبادت، بعض غور و تفکر گناہ، بعض کفر، اللہ کی نعمتیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتیں، اپنے گناہ، منکرین اسلام کی حماقتیں، یہ سوچنا، ان پر غور و فکر کرنا عبادات ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ روضہ مبارک کی زیارت کرنا، کعبۃ المکرمہ کی زیارت کرنا، قرآن عظیم کو دیکھنا، ماں باپ اور دین کے اساتذہ کو عظمت کے ساتھ دیکھنا عبادت ہے۔ ایسے ہی منکرین اسلام کو حقارت سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا۔ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ دین میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھو اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ الہی جیسے تو نے اپنے اس بندے کو دینی عظمت عطا فرمائی ہے ایسے ہی ہمیں بھی عظمت و رفعت عطا فرما۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور یہ تصور کرو اور یہ غور و فکر کرو کہ اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے اس بندے کے مقابلے میں مجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ غور کرنا بھی عبادت ہے۔ بروں کے برے اعمال کو حقارت سے دیکھنا، اچھوں کے اچھے کام عظمت سے دیکھنا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔